اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ گزر رہا ہے اور آخری عشرے کی نوری ساعتوں سے ہم اپنے آپ کو متبرک کر رہے ہیں۔ اس متبرک راتوں سے اپنے جسم اور جان اور روح کو چین نصیب کروا رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چین اور روح ہمیں جا کر کہیں عبادات کرنے سے ملے گی۔ عبادات بھی اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن جابر قرآنوں کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، جابر قرآنوں کے سامنے اپنے آپ کو سیسا پلائی اور دیوار بنا دینا، یہ سب سے بڑا جہاد اکبر ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں، اس رمضان میں عہد کریں، آپ بھی عہد کریں، میں بھی عہد کروں کہ ہم عبادات تو کریں گے، لیکن یہ یاد رکھیں گے کہ کعبہ کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ ہم اپنی زندگیوں میں اس قرآن کو داخل کریں گے۔ ہم اس قرآن کو، جس کے بارے میں کہا گیا یہ قرآن جو ہے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، میں نے بے شک اسلام ہی کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کیا۔ تو اس کو ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے، اپنی زندگیوں سے سود کو ختم کریں گے، اپنی زندگیوں سے یہ بہرا روی، یہ چکر فراڈ، یہ نوست، یہ اپنا کم تول، کم ناپ وغیرہ وغیرہ کو ختم کریں گے، اور تب ہم جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جو نبی تمام نبیوں کا سردار ہے۔ تو رمضان کے بعد جو ہمیں ایک تحفہ دیا جاتا ہے، فوری تحفہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ عید الفطر کا تحفہ۔ اب عید الفطر کو عید الفطر کہتے بھی اس لیے کہ فطرانے والی عید۔ فطرانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اوپر میں پہلے بھی بات کر چکا۔ فطرانہ وہ روزوں کی زکوٰۃ ہے، وہ روزوں کا فدیہ ہے کہ اس کے بغیر روزے قبولیت کے درجے پر پہنچ ہی نہیں سکتے۔ لیکن اس فطرانے کا بھی اصول جو ہے، اس کے اوپر میں پہلے بھی آپ کو بات کر چکا، اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے بات نہیں کروں گا۔ اس کی صرف بات کیا ہے کہ جب شوال کا چاند نظر آئے گا تو فطرانہ آپ پر واجب ہوگا۔ اور فطرانے کا پھر دوسرا اصول کیا ہے؟ وہ کسی مدرسے، کسی فلاحی ادارے، کسی رفاہی ادارے کو نہیں دیا جائے گا، وہ صرف غریب، مسکین، یتیم، بیواؤں اور مظلوموں کا حق ہے، باقی کسی کا حق نہیں ہے فطرانے میں۔ اور پھر تیسری بات کیا ہے کہ ان کے دروازے پر جا کر آپ نے دینا ہے۔ تو یہ عید الفطر کی، میں چونکہ بات یہ کرنا چاہتا عید الفطر کی، یہ عید الفطر کی اصل خوشی ہے۔ ورنہ تو میرے آقا مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ہر وہ دن مومن کے لیے عید ہے جس دن مومن کوئی گناہ نہیں کرتا۔ لیکن کیا ہم عید الفطر کے اوپر وہ دیکھیں، وہ لید الجائزہ جس میں اتنے انعامات ہیں جو پوری رمضان المبارک کی تمام راتوں کو اکٹھا کر دیا جائے۔ جتنے انعامات تمام راتوں میں، وہ تمام انعامات صرف ایک رات میں، کس میں؟ عید الفطر کی رات کو۔ لیکن اس کو ہم کس طرح گزارتے ہیں؟ بازاروں میں، دنگے فسادوں میں، ناچ گانوں میں، ڈراموں میں، ہاتھوں کے اوپر مہندیاں لگانے میں، کانوں کے اوپر بال سوراخ کرنے میں، اور اس کے اوپر وہ بالیاں چسپاں کرنے میں۔ بلکہ آج کل تو عورتیں نہیں، مردوں نے بھی کانوں کے اوپر بالیاں لگائی ہوئی۔ اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں جی، ہم تو آل محمد کے محب ہیں، ہم تو آل محمد کی حب میں کانوں کے اوپر بالیاں کرتے ہیں۔ اور آل محمد کا نام لینا بھی بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی معرفت کا کام ہے۔ یہ نہ ہو کہ آل محمد تمہارے جیسوں کی طرف نظر کرم جو ہے وہ ڈالنا بھی گوارا نہ کریں۔ اور آپ یہ کہتے ہیں، ایک ہمارے یہاں ایک مشہور و معروف ایک مذہبی اسکالر بنے ہوئے نام نیات، ان کے بیٹے نے زبان کے اوپر بھی لگائی ہوئی ہے بالی۔ اب مجھے آپ یہ کہیں کہ آپ اس کو کس زمرے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اہل ایمان ہے، یہ اہل اسلام ہے؟ تو چونکہ بات ادھر سے ادھر نکل جائے گی، یہ ساری باتیں ہم کہتے ہیں عید الفطر کی رات کو، اور پھر صبح ہم اٹھتے ہیں اور صبح ہم عید الفطر کی نماز ادا کرتے نہیں ہیں۔ عید کی نماز کے وقت ہم سوئے ہوئے، مرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، جبکہ اور پھر ایک اور ہم جو بہت بڑی دین میں گمراہی ہم نے نکالی ہوئی ہے، وہی والی بات جو کل میں نے کی تھی کہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ مساجد میں جا کے عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ میرے نبی محمد مصطفیٰ نے کھلے میدانوں میں عید کی نماز ادا کی ہے، اس کا بھی ایک فلسفہ ہے، تاکہ مختلف علاقوں کے لوگ جو پورا سال آپس میں نہیں ملتے، وہ وہاں مل کر سال میں کم از کم ایک دن اپنے دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہو جائیں۔ لیکن کیا ہے؟ ہر مسجد نے، ہر محلے نے، ہر گلی نے اپنی اپنی عیدگاہ عید بنائی ہوئی ہے۔ جس طرح جمعہ جو ہے ہر مسجد میں نہیں ہوتا، یہاں تو آج کل پھر وہی میں کہوں گا کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار، ہر چپے چپر پر مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، جبکہ جمعے کے لیے 4000 کی آبادی ہونا ضروری ہے۔
جمعے کے لیے راؤنڈ اباؤٹ 6 میل کے فاصلے میں کوئی دوسری مسجد میں جمعہ نہ ہو تو 4 سے 6 میل کے فاصلے میں تو کیا ہے، لیکن ہم نے کیا ان چیزوں کو ہم فالو کرتے ہیں، اس لیے جمعے کو سعید الایام کہا گیا نا کہ 7 دنوں کے بعد ملیں۔ عید تو اس کے بڑا تہوار ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم عید پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کا بھی گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ تو عید جائیں، کھلے میدانوں میں پڑھیں، وہاں لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کریں، واپس آئیں، واپس آ کر روزمرہ کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جس طرح آپ پورا مہینہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے منہ اپنے کو باندھا ہوتا ہے، پانی کو حلال سمجھ، حلال ہوتے ہوئے بھی اس کو آپ نہیں پیتے، رزق کو حلال ہوتے ہوئے بھی اس کو آپ نہیں کھاتے، چونکہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اب اسی اللہ کا حکم ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں سے اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں کے ساتھ جوڑ دیں اپنے آپ کو، اور پھر وہی کریں جو اللہ نے کہا ہوا سورہ بقرہ میں، کلو وشربو، کھاؤ بھی اور پیو بھی، ولا تسرفو، لیکن اسراف مت کرو۔ یہ نہ ہو کہ پورے مہینے کی جو آپ نے اپنے جسم کو ایک عادی بنایا ہوا ہے کس کا، بھوک پیاس کا، اس بھوک پیاس کو ایک ہی دن میں آپ اس طرح ملیا میٹ نہ کر دیں کہ آپ رمضان اور مبارک کے پورے مہینے کے فیض و برکات سے اپنے آپ کو اس سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر دیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جو احکامات اللہ نے دیے ہوئے انہیں احکامات کے مطابق رہتے ہوئے اپنے آپ کو لے کر چلیں، اور عید الفطر کو عید الفطر سمجھتے ہوئے ادا کریں۔ اس کے عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر کے نکلیں، اپنی اپنی تعین کے مطابق، اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق۔ تو یہ نہ ہو کہ کسی نے آپ کو کہہ دیا نہیں جی 2.25 سیر گندم ہی دینی ہے، تو نہیں جی میں تو اتنے ہی دے کر میں اپنے آپ کو، نہیں، دن پورا تو آپ پورا سال تو اپنے آپ کے ساتھ لکھتے ہو السید، الشیخ، ملک، چودھری، پتہ نہیں کیا کیا، ٹھیک ہے نا، تو اسی کے مطابق صدقہ فطر بھی دو، ورنہ آپ تو اپنے آپ کو ویسے تو آپ کہتے ہو میں خانزادہ ہوں، پتہ نہیں میں خان ہوں، میں خانے خانہ ہوں، لیکن یہ کہ پھر اسی خانے خانہ کے مطابق اپنے آپ کو وہاں بھی اپنے ہاتھ کو کھولیں آپ، لیکن کھولنے کے لیے کیا، لوگوں کو بتانے کے لیے نہ کھولیں، جتنی چادر ہے اس کے مطابق اپنے ہاتھوں کو کھولیں، یہ نہ ہو کہ چادر سے ہاتھ باہر نکل جائیں اور پھر آپ لوگوں سے مانگتے ہوئے پھریں، لوگوں کی وہی بھیڑ چال کی برباد کی بھیڑ چال میں آپ لوٹا تو دیں، لیکن بعد میں آپ پائی پائی کے محتاج ہو جائیں۔ کیا کریں، ہر چیز میں اسراف سے بچیں، کیونکہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو مبذرین ہوتے ہیں یہ شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اسراف اور مبذر سے بچائے، اور اللہ پاک ہمیں سچے دین کا فالور بنائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔